السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ زخرف آیات 1 تا 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہا میم، قسم ہے کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ یقیناً ہم نے ہی بنایا ہے اسے قرآن عربی تاکہ تم سمجھو، اور یہ قرآن لوح محفوظ میں ہمارے پاس بہت بلند مرتبہ ہے اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ نصیحت بھیجنا چھوڑ دیں اس بنا پر کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ اور کتنے ہی بھیجے ہیں ہم نے نبی پہلی قوموں میں، لیکن نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی نبی مگر وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو ہلاک کر دیا ہم نے بدرجہ زیادہ تھا ان سے طاقت میں، اور گزر چکی ہیں مثالیں پہلی قوموں کی۔ اور اگر پوچھو تم ان سے کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ پیدا کیا ہے انہیں اس نے جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ اور بنائے تمہارے لیے اس میں راستے تاکہ تم راہ پا سکو، اور وہ جس نے نازل کیا آسمان سے پانی ایک خاص مقدار میں، پھر زندہ کیا ہم نے اس کے ذریعہ سے مردہ زمین کو، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے پیدا فرمائے ہر قسم کے جوڑے اور بنایا تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری تاکہ تم چڑھو ان کی پیٹھ پر، پھر یاد کرو اپنے رب کی نعمت جب بیٹھ جاؤ اس پر، اور کہو پاک ہے وہ جس نے مسخر کر دیا ہے ہمارے لیے اسے، حالانکہ نہ رکھتے تھے ہم اسے قابو میں رکھنے کی طاقت، اور بلا شبہ ہم بھی اپنے رب کی طرف ضرور پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اور گھڑ لی ہے انہوں نے اس کے لیے اسی کے بندوں میں سے اولاد، حقیقت یہ ہے کہ انسان ہے ہی کھلا احسان فراموش۔ کیا بنا لی ہیں اس نے اپنی ہی مخلوق میں سے بیٹیاں اور تمہیں نوازا بیٹوں سے، حالانکہ جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو اس کی جس سے دی ہے انہوں نے رحمان کے لیے مثال، تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا جو پالی جاتی ہے زیوروں میں اور وہ بحث و حجت میں اپنا مدعا بھی واضح نہیں کر سکتی؟ اور قرار دے دیا ہے انہوں نے فرشتوں کو جو خاص بندے ہیں رحمان کے، عورتیں، کیا وہ حاضر تھے ان کی تخلیق کے وقت؟ ضرور لکھ لی جائے گی ان کی گواہی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر چاہتا رحمان تو نہ پوچھتے ہم ان بتوں کو، نہیں ہے انہیں اس بات کا ذرا بھی علم، یہ محض گمان کے تیر تکے چلا رہے ہیں۔ کیا دی ہے ہم نے انہیں کوئی کتاب اس سے پہلے کہ یہ اس سے سند پکڑتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد ایک خاص طریقہ پر، اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی متنبع کرنے والا، مگر کہا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے، بے شک پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر، اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ کہا کیا اگر لے آؤں میں تمہارے پاس وہ طریقہ جو تمہارے لیے زیادہ صحیح ہے اس سے جس پر پایا تھا تم نے اپنے باپ دادا کو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم تو اس کا جو تم دے کر بھیجے گئے ہو انکار ہی کرتے رہیں گے۔ آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی، سو دیکھ لو کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، بے شک میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، اس سے ہے جس نے پیدا مجھے کیا ہے، بلا شبہ وہی ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور چھوڑ گئے ابراہیم اسی کلمہ توحید کو ایک پائیدار روایت کے طور پر اپنی اولاد میں، تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں۔ ان کے شرک کے باوجود میں متاع حیات دیتا رہا ان کو اور ان کے باپ دادا کو، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق، اور ایسا رسول جو ہر بات کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ اور جب آیا ان کے پاس حق تو کہنے لگے کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن کسی ایسے شخص پر ان دو بستیوں میں سے جو عظیم ہو۔
کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت، جبکہ ہم نے ہی تقسیم کی ہے ان کے درمیان ان کی روزی دنیاوی زندگی میں، اور بلند کیے ہیں ان میں سے بعض کے بعض پر درجے، تاکہ بنائیں ان میں سے بعض کو اپنا خدمتگار، اور تیرے رب کی رحمت کہیں بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر نہ ہوتا یہ کہ ہو جائیں گے سب انسان ایک ہی طریقہ کے، تو ہم بنا دیتے رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی، اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے، اور وہ تخت بھی جن پر یہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، اور سونے کے، اور نہیں ہے یہ سب کچھ مگر صرف ساز و سامان دنیاوی زندگی کا، اور آخرت تیرے رب کے ہاں ہے متقیوں کے لیے۔ اور جو بھی غفلت برتتا ہے رحمان کے ذکر سے تو مسلط کر دیتے ہیں ہم اس پر ایک شیطان، پھر وہی ہوتا ہے اس کا رفیق، اور یہ شیطان روکتے رہتے ہیں ان لوگوں کو راہ راست سے، جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب ایسا شخص پہنچے گا ہمارے ہاں تو کہے گا کاش ہوتا میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ، کیونکہ بدترین ساتھی نکلا، کہ ہرگز نہیں فائدہ پہنچائے گی تم کو آج کے دن، اس لیے کہ ظلم کر چکے ہو تم، یہ بات کہ تم دونوں عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ تو کیا تم سناؤ گے بہروں کو، اور راہ دکھاؤ گے اندھوں کو، اور ان لوگوں کو جو پڑے ہوں کھلی گمراہی میں؟ تو اب خواہ لے جائیں ہم تمہیں، بہرحال ہم ان کو سزا دے کر رہیں گے، یا کہ دکھائیں ہم تمہیں وہ جس سے ڈرایا تھا ہم نے انہیں، اس لیے کہ بلا شبہ ہم ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ سو مضبوطی سے تھامے رہو تم وہ جو وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، اور در حقیقت یہ کتاب ایک شرف ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے، اور ان قریب تم سے جواب دہی ہوگی۔ اور پوچھ دیکھو ان سے جنہیں بھیجا ہے ہم نے تم سے پہلے اپنا رسول بنا کر، کیا بنائے ہیں ہم نے رحمان کے علاوہ کچھ دوسرے معبود جن کی بندگی کی جائے؟ اور بلا شبہ بھیجا تھا ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ فرعون اور اس کی سلطنت کے سرداروں کی طرف، تو موسیٰ نے کہا جان لو میں رسول ہوں رب العالمین کا، لیکن جب لایا وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں تو وہ ان نشانیوں کا مذاق اڑانے لگے، اور نہیں دکھاتے تھے ہم انہیں کوئی نشانی مگر وہ بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی پہلی نشانی سے، اور پھر دھر لیا ہم نے ان کو عذاب میں تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ اور وہ کہتے اے جادوگر دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے اس منصب کی بنا پر جو تمہیں حاصل ہے، تو ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم ہٹا دیتے ان سے عذاب تو یکلخت وہ اپنے عہد سے پھر جاتے۔ اور منادی کرائی فرعون نے اپنی قوم میں، کہا اے لوگو کیا نہیں ہے میری ہی حکومت مصر پر، اور بہتی ہیں یہ نہریں میرے نیچے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ہے ہی ذلیل و حقیر، اور جو بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ آخر کیوں نہ اتارے گئے اس پر کنگن سونے کے، یا آئے اس کے ساتھ فرشتے پرا باندھے ہوئے؟ پس بے وقوف بنایا اس نے اپنی قوم کو، اور وہ اس کے کہنے میں آ گئے، یقیناً تھے ہی وہ لوگ فاسق۔ پھر جب انہوں نے غضب ناک کر دیا ہمیں تو سزا دی ہم نے انہیں، اور غرق کر دیا ہم نے ان سب کو، اور بنا کر رکھ دیا ہم نے ان کو گئے گزرے اور نمونہ بعد والوں کے لیے۔ اور جو ہی دی گئی ابن مریم کی مثال تو یکلخت تمہاری قوم نے اس پر غل مچا دیا، اور کہنے لگے کیا ہمارے معبود اچھے ہیں، یا وہ نہیں دی تھی انہوں نے اس کی مثال آپ کے سامنے مگر کچھ بحثی کے لیے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہیں ہی یہ لوگ جھگڑالو۔ نہیں تھا ابن مریم مگر ایک بندہ، احسان کیا تھا ہم نے اس پر، اور بنا دیا تھا اسے نمونہ بنی اسرائیل کے لیے، اور اگر چاہتے ہم تو بنا دیتے تم ہی میں سے فرشتے زمین میں ایک دوسرے کے جانشین ہوتے۔ اور بلا شبہ ابن مریم تو ایک نشانی ہے قیامت کی، پس تم ہرگز نہ شک کرو قیامت کے بارے میں، اور میری پیروی کرو، یہی راستہ سیدھا ہے۔ اور نہ روکے تم کو شیطان، بلا شبہ وہ ہے تمہارا کھلا دشمن۔ اور جب آئے تھے عیسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تو کہا انہوں نے کہ یقیناً لے کر آیا ہوں میں تمہارے پاس حکمت، اور اس لیے آیا ہوں کہ کھول دوں تمہارے سامنے حقیقت بعض ان باتوں کی جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔
لہٰذا تم ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو اسی کی عبادت کرو، یہی ہے سیدھا راستہ۔ اس کے باوجود اختلاف کیا انہوں نے آپس میں اور گروہوں میں بٹ گئے، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، اس وجہ سے کہ ایک دن دردناک عذاب آئے گا۔ نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ مگر قیامت کا کہ آ جائے وہ ان پر اچانک، اس طرح کہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو آپس میں دوست ہیں اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے۔ اے میرے بندو، نہیں ہے کوئی خوف تمہارے لیے آج کے دن اور نہ تم غمگین ہوگے۔ یہ وہ ہیں جو ایمان لائے ہماری آیات پر اور رہے مطیع فرمان بن کر۔ داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں بھی، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، گردش کرائے جائیں گے ان پر تھال سونے کے اور ساغر بھی، اور وہاں ہوں گی وہ چیزیں جو بھاتی ہیں من کو اور لذت دیتی ہیں آنکھوں کو، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ ہے وہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے۔ تمہارے لیے اس میں ڈھیروں لذیذ پھل ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے۔ بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے، اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، بلکہ تھے وہ خود ہی ظلم کرنے والے۔ اور وہ پکاریں گے، اے مالک، کیا اچھا ہو کہ کام ہی تمام کر دے ہمارا تمہارا رب۔ وہ جواب دے گا، تم ہمیشہ رہو گے، در حقیقت لے کر آئے تھے ہم تمہارے پاس حق، مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا۔ کیا ان نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کسی اقدام کا؟ اچھا تو ہم بھی ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نہیں سنتے ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں؟ کیوں نہیں، ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی موجود لکھ رہے ہیں۔ کہیے اگر ہوتی رحمان کی اولاد تو میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا مالک جو رب العرش بھی ہے ان باتوں سے جو یہ اس سے منسوب کرتے ہیں۔ چھوڑ دو انہیں کہ غرق رہیں اور منہمک رہیں اپنے کھیل میں، حتیٰ کہ دیکھ لیں وہ دن جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ اور وہی ہے آسمانوں میں بھی معبود اور زمین میں بھی معبود، اور وہ ہے حکیم اور علیم۔ اور بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور ان سب چیزوں کی جو ان کے درمیان ہیں، اور اسی کو قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور نہیں اختیار رکھتے وہ جنہیں پکارتے ہیں یہ اللہ کے سوا کسی شفاعت کا، صرف وہ کر سکتے ہیں جو شہادت دیں حق کی اور وہ جانتے بھی ہوں۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا ہے انہیں، تو ضرور کہیں گے یہ کہ اللہ نے، پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ قسم ہے رسول کے اس قول کی، اے میرے رب، یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے، لہٰذا اے نبی درگزر سے کام لو ان کے بارے میں اور کہو تمہیں سلام، سو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔